बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने अपना एक और कार्ड खेलने का फ़ैसला कर लिया है और बाकायदा अब अनाउंसमेंट हो गई है कि इमरान खान साहब दिसंबर के वस्त से यानी मिड ऑफ दिसंबर 14 दिसंबर से वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती क्या है, ये चलती कैसे है, इससे पहले इसका क्या इम्पैक्ट आया, ये चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपके सामने अभी रख दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसे आप सुन लें। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई हैं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुन अभी तक लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि हम 13 दिसंबर को पेशावर में शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे। यानी मुल्क वहां पहुंच गया है कि आपके सामने अब कत्ल गारतगिरी हो गई है और उन्होंने 13 तारीख इमरान खान साहब ने दी है। 13 तारीख को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने जा रहा, पाकिस्तान के बाहर भी कुछ होने जा रहा है, यूरोप में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूरोप वाला पोर्शन है, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और वो ये कह रहे हैं कि हॉलैंड के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जहां से आलमी सतह के मामलात उसके सामने रखे जाते हैं। जो बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हॉलैंड में, उसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहरा करने का ऐलान किया है 13 दिसंबर बरोज़ जुमा। अच्छा, वापस चलते हैं इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की जानिब। उसी दिन जब इमरान खान साहब के लोग पेशावर के अंदर एक अजीमुशान इज्तिमा मुनक्कद करेंगे, खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को वहाँ बुलवाया जाएगा, तो उस वक्त बैरून मुल्क में ये हो रहा होगा या उस टाइम का जो डिफरेंस है उसके साथ, लेकिन वहाँ पे भी बाकायदा पाकिस्तानी अपना रोल प्ले करेंगे। अच्छा, इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की भी दावत दी जाएगी क्योंकि ये सियासी शोहदा है। और मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक वो चलाने जा रहे हैं, उस हवाले से उन्होंने पहले खबरदार किया कि मैं 5 रुकनी एक कमेटी बना रहा हूँ। इस कमेटी के साथ बात करके 13 तारीख तक, 13 दिसंबर तक, एक हफ्ता भी बाकी है, कि 13 दिसंबर तक आप मामला तय कर लें, वरना 13 तारीख को जो पेशावर में हम लोग एक बहुत अजीमुशान किस्म की एक जलसा करेंगे, एक खराज तहसीन पेश करेंगे अपने शोहदा को, तो उसी दिन फिर हम अपनी तहरीक का ऐलान भी कर देंगे जिसको सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक कहा जा रहा है। इमरान खान ने 2 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा यह है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों को रिहा किया जाए जिन्हें ज्यादती करके अंदर रखा हुआ है। नंबर 2, इमरान खान साहब का मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन इमरान खान साहब मांगे हैं, वो कह रहे हैं गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बना दें जो 9 मई की भी शफाफ तहकीकात कर ले और 26 नवंबर की भी शफाफ तहकीकात कर ले कि इन दोनों दिनों में क्या हुआ था, कौन जिम्मेदार है, किसने क्या किया, और दोनों की इमरान खान साहब सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं। बहरहाल एक दरख्वास्त जो है वो एक मुद्दई की जानिब से आई है इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ अनीस शहीद की फैमिली की जानिब से, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। वो मुबैना तौर पे अदालत में गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, अभी तक उनकी दरख्वास्त सामने नहीं आई। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, आजकल में, उनकी दरख्वास्त भी सामने आ जाए। कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई, उन्होंने कहा जी मेरी कमेटी में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर, ये 5 लोगों पे शामिल होगी मेरी कमेटी, इमरान खान ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर 2024 से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी तहरीक के नतीजे में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र को महदूद कर दें। यानी जो बाहर पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में जो पैसा भेजते हैं, उस पैसे से पाकिस्तान चलता है, या एक बड़ा हिस्सा है वो पैसा पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में पैसा भेजते हैं बाहर से।
اگر وہ اپنا پیسہ محدود کر لیں یا صرف اتنا پیسہ بھیجیں جتنا ضرورت کے تحت استعمال ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں حکومت کو بڑا تگڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ حکومت کی جو کمزور جگہ ہے وہاں پہ ہٹ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات زر کو یا جو ریمیٹنسز وہ بھیجتے ہیں ان کو محدود کریں اور بائیکاٹ ریمیٹنسز مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ہم اس سے بھی آگے جائیں گے۔ اب یہ سول نافرمانی تحریک ہوتی کیا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ علیمہ خان صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا اور وہ تیار ہو گئے ہیں اپنا آخری کارڈ کھیلنے کے لیے، اور یہ کارڈ حکومت کو تنگ کرے گا۔ دیکھیں نا، پہلے ہی ان کی ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے۔ آئی ایم ایف سے جب انہوں نے قرضہ لیا تو جو اعداد و شمار بتا کر لیا وہ غلط ثابت ہو رہے تھے بار بار۔ پھر آئی ایم ایف نے بہت ٹائم لیا اس سارے معاملے میں۔ پھر آئی ایم ایف سے جو انہوں نے وعدے کیے وہ بھی یہ پورے نہیں کر پا رہے۔ اب جو ٹیکس کلیکشن کرنی تھی اس کے اندر بھی یہ سینکڑوں ارب پیچھے جا رہے ہیں، وہ پورا نہیں کر پا رہے۔ منی بجٹ کا خطرہ پاکستان کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ حکومت مہنگائی بار بار بڑھانے پر مجبور ہے۔ یہ منہ سے مہنگائی سستی کر رہے ہیں صرف۔ آپ مجھے بتائیں نا، آپ میں سے کوئی بھی دل پر ہاتھ رکھ کے کہ کوئی ایک چیز آپ کے گھر میں آج سستی آ رہی ہو، تو پھر مہنگائی کیسے کم ہو رہی ہے؟ ہم کوئی بیوقوف ہیں، روٹی کو چوچی کہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پیٹرول پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، ڈالر پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، آٹا پہلے سے زیادہ مہنگا ہے، چینی گھی اور دالیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہے، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہیں، بجلی اور گیس جو ہے وہ کئی گنا قیمت بڑھ گئی ہے، اور یہ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے۔ تو پاکستانی کیسے یقین کریں گے اس بات پہ کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ یہ تو ماننے میں نہیں آتا، لاجیکلی نہیں لگتا۔ ہر آدمی کے گھر کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ 2 گنا 3 گنا ہو گیا اور اس کی آمدن بڑھی نہیں ہے، اور یہ منہ اٹھا کے کہتے ہیں جناب مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ایکچولی یہ منہ سے مہنگائی کم کر رہے ہیں، پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر مہنگائی کم نہیں کر رہے، اور یہ مہنگائی مزید ان کو بڑھانی پڑ جائے گی اگر یہ اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ تو پہلے ہی جو حکومت اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہی، اس کے اوپر اگر سول نافرمانی کی تحریک کا ڈنڈا عمران خان صاحب نے چلا دیا تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اچھا، اب یہ سول نافرمانی کی تحریک کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لیٹسٹ ہسٹری ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال میں ایک سول نافرمانی تحریک اس خطے میں اور بھی چلی تھی۔ عمران خان صاحب نے 2014 میں ایک کوشش کی تھی، لیکن وہ بڑی چھوٹی سی کوشش تھی، وہ وہیں ختم ہو گئی۔ لیکن مہاتما گاندھی نے 1930 میں ایک سول نافرمانی کی تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی تھی، اور انگریز سرکار نے اس وقت کچھ ایسے قوانین متعارف کروائے تھے جس سے جو اس خطے کے لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے۔ خاص طور پہ انگریزوں نے نمک کے اوپر ایک ٹیکس لگا دیا تھا کہ نمک جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس بھی پے کرنا پڑے گا عام آدمی کو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنا نمک بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو اس پہ گاندھی جی نے 12 مارچ 1930 کو سالٹ مارچ کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے یہ مارچ جب شروع کیا تھا تو ان کے ساتھ 78 ساتھی تھے، یعنی 78 لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا مارچ شروع کیا، اور سمندر کی جانب وہ چل پڑے تھے۔ 24 دنوں میں وہ سمندر تک پہنچے، اور سمندر کے پانی میں انہوں نے خود کو نہلایا اور پیغام دیا پورے بھارت کو کہ آپ مفت میں نمک حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نارملی پوری دنیا کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کئی صدیوں پرانی اس کی تحریک ہے سول ڈس اوبیڈینس کی۔ یہ نان وائلنٹ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کا تشدد کا عنصر نہیں ہوتا۔ اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے ایسی چیزوں سے کہ وہ اپنے فیصلے بدلنے پر تیار ہو جائے، یا حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے طاقت کے استعمال کے بغیر۔ یعنی اس میں تشدد کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اس میں کوئی قانون بریک نہیں ہو رہا ہوتا۔ یعنی 1850 کی دہائی میں امریکہ میں کئی گروپس نے اس طرح کی تحریکیں چلائی تھیں، خاص طور پہ جو سیاہ فام امریکی ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور ان میں کچھ کامیاب بھی ہوئیں، اور انہوں نے اپنے رائٹس لیے بھی۔ جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، جو ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، اور بار بار کھڑے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے حکومت کو پورا موقع فراہم کیا کہ آپ ہمیں اس معاملے میں انصاف فراہم کر دیں، لیکن لوگ تو ناکو ناک بھرے ہوئے۔ دیکھیں، پاکستانی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی یہ جو ایک اپیل ہے، کیا اس کے اوپر کامیابی ہوتی ہے اور لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں، تو حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں فردر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بل جمع نہ کروائیں، لوگ جو ہے حکومت کے واجبات ادا نہ کریں، اور وہ سارے پرامن طریقے استعمال کریں جو حکومت کی مشینری کو چلنے سے روک دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب سول نافرمانی کی ایک تحریک بھی حکومت کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔
کیا حکومت اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ عمران خان کو قابو کرنے کے سارے ہتھ کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیں آپ. میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی تحریر جو ہے وہ رکھی ہے اور اس کے اوپر ایک فیکچول جو انالیسز ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہوا کیا ہے کہ جب سے لے کر عمران خان صاحب جیل میں گئے تب سے اب تک 5 مرتبہ ڈیلز کی آفر ان کی جیب میں پڑی تھی. 5 مرتبہ. 3 مرتبہ پہلے رپورٹ ہوتا تھا, 2 مرتبہ اب ڈیل ان کو دی گئی ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس ایک ڈیل ان کی جیب میں پڑی ہے, لیکن عمران خان صاحب نے تمام آفرز کو اب تک رد کیا ہے. عمران خان صاحب اپنی سیاست میں بار بار کہتے ہیں ملنگ آدمی ہوں, میں گزارا کر لوں گا. تو جو سب سے خطرناک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل میں رہنے سیکھ لیا ہے. یعنی وہ جیل میں رہ رہے ہیں تو یہ انہوں نے سیکھ لیا کہ جیل میں کیسے رہتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرز جیلوں میں جاتے تھے نا, وہاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہمیشہ 2 چیزیں ہوتی تھیں, یا دونوں میں سے ایک چیز ہوتی تھی جس کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ آفر کر کے اپنی شرائط کے اوپر معاملات کو بنوا لیتی تھی, اور ڈیل کی جال میں وہ سیاستدان یا وہ لیڈر پھنس جاتا تھا. یہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ جو قیدی ہوتا تھا سیاسی لیڈر, وہ جیل میں رہنا نہیں سیکھ پاتا تھا. یعنی بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں ان کی ہوا نکل جاتی ہے, وہ جیل میں رہنا سیکھ ہی نہیں پاتے. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو جیل میں قیدی لیڈر موجود ہوتا تھا اس کے جیل جانے سے پاکستانی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ان 2 چیزوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہمیشہ پاکستان کے نظام نے یا مقتدرہ نے, اور انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر مجبور کیا کہ آپ ڈیل کر لیں, ورنہ دیکھیں لوگوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, یا یہ دیکھیں جیل کی سختیاں یہ آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. تو اب اس میں آپ مثال کے طور پہ آصف علی زرداری کو لیں تو انہوں نے جیل کاٹنا سیکھ لی. حالانکہ ان کے اوپر جیل میں وہ سختیاں نہیں تھی, چند دنوں کے علاوہ جب زرداری صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نے ظلم کروایا تھا, اس کے علاوہ کوئی اتنی سختیاں ان کے اوپر نہیں تھی. لیکن زرداری صاحب نے جیل میں رہنا سیکھ لیا تھا, لیکن ان کے جیل میں رہنے سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو پھر زرداری صاحب کی وقت نہیں تھی. نواز شریف صاحب جو ہیں جیل میں ان کے رہنے سے پاکستانی عوام کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق تو پڑ رہا تھا, لیکن نواز شریف جیل میں رہنا سیکھ نہیں پائے, اور وہ جیل کو برداشت نہیں کر پائے تو وہ ہر دفعہ بھاگ گئے. اب ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, وہ جیل میں بھی رہنا سیکھ لیا انہوں نے, اور ان کے جیل میں جانے سے عوام کو فرق بھی پڑتا تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی نسبت زیادہ خوش قسمت ہیں. نمبر 1 پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت شاید زیادہ ہے, اور وہ جیل میں مشکل ترین حالات میں رہنا بھی سیکھ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ بھٹو صاحب کو عمران خان صاحب جیسا جو ہے وہ نہ سوشل میڈیا ملا اور نہ اوورسیز پاکستانیوں میں ان کو ایسی سپورٹ ملی. یعنی آج عمران خان صاحب کو جیسا ایک میڈیا میسر ہے, بھٹو صاحب کا کنٹرول میڈیا تھا, اخبارات ہوتے تھے وہ لکھ ہی نہیں پاتے تھے, تو حالات بڑے عجیب تھے. پھر بھٹو صاحب کی جو سپورٹ تھی وہ ایک مخصوص ایریاز میں زیادہ تھی اور بہت ساری جگہوں پہ نہیں تھی. عمران خان صاحب کی چاروں صوبوں میں یکساں سپورٹ ہے, بلکہ آزاد کشمیر میں بھی اور جی بی میں ہر طرف عمران خان صاحب کی پوری سپورٹ ہے, اور ان کے پاس ایک اوورسیز پاکستانیوں کی صورت میں بہت بڑا ہتھیار ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ پلس مائنس کر کے دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کو زیادہ فائدہ ہے. ایک تو وہ جیل کاٹنا بھی سیکھ چکے ہیں, دوسرا ان کے جیل میں ہونے سے عوام کو بہت فرق پڑ رہا ہے, اور وہ فرق پڑتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے. یہ وہ وجوہات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب تک عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کامیاب نہیں کر پائی. فرض کریں عمران خان صاحب جیل میں رہنا نہ سیکھ پاتے تو ہو سکتا ہے ڈیل کرنی پڑتی, یا عمران خان صاحب کے جیل میں جانے سے پبلک کو فرق ہی نہ پڑتا, لوگ کہتے ٹھیک ہے اور بھی گئے یہ بھی گئے, تو تب بھی شاید عمران خان صاحب کو باہر آنے کے لیے کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا. لیکن یہ دونوں چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں, لہذا کسی قسم کا کمپرومائز ہو نہیں رہا. ناظرین ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کو تمام دھوکہ دینے والے لوگ, یا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین, اور یا وہ میڈیا جو پی ایم ایل این کا بہت حمایتی ہے, یہ سارے رل کے جیسے بشرا بی بی کو پہ گئے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہی ہے جو ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ بشرا بی بی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اس میڈیا کی جانب سے جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جتنے اعلیٰ کار ہیں یا جتنے عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں یا جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے, وہ سارے بشرا بی بی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. جبکہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بار بار ابھی حال ہی میں بشرا بی بی کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اس کا ایک واضح مطلب تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کو مینج نہیں کیا جا سکا. کچھ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کر کے باہر آئی, تو وہ دعویٰ بھی ہوا ہو گیا ہے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں, اب وہی لوگ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں, نہیں جی نہیں بشرا بی بی تو بات ہی نہیں سن رہی, وہ بات مان ہی نہیں رہی. تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو وہ ایسا کر رہی ہیں بشرا بی بی
کہ سارا فوکس شفٹ ہو کر ان کے اوپر آ رہا ہے مخالفین کا۔ ناظرین ایک خبر اور ہے، عمر ایوب صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، تو عدالت نے ان کو بلوایا تھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، لیکن اس عدالت میں انہیں کل پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے اوپر عدالت نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ عمر ایوب صاحب کے پاس اور دیگر کچھ لوگوں کے پاس اومنی بیل موجود تھی، انہیں گرفتار کرنے سے پشاور ہائی کورٹ نے روک رکھا تھا، لیکن پھر بھی انہیں گرفتار کیا گیا۔ جن لوگوں نے گرفتار کیا وہ لوگ انہیں عدالت میں پیش نہیں کر سکے یا عدالت میں ان کو نہیں لے کر آئے، اس بنا کے اوپر یعنی انہیں گرفتار کیا گیا تھا جیل کے احاطے سے۔ اس بنا پہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس نوٹس کا کیا بنتا ہے۔ نارملی تو ایسے نوٹس کے بارے میں بابر ایوان صاحب نے کیا بات کی تھی ایک دور میں کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سونے دا گلا کراں میں تے لکھ وری بسم اللہ کراں۔ اور مجھے بابر ایوان صاحب کو جب بھی میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ والا معاملہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آج کل عدالتی نوٹس کی حیثیت کچھ ایسے ہی ہے۔ ایک اور چیز ناظرین بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی کہ جس قاضی فائد عیسیٰ کے لیے بغلیں بجائی جا رہی تھی، رولا ڈالا جا رہا تھا، حملہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر حملہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ وہ برطانیہ ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے، وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ایک نعرہ لگائیں گے تو آپ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو جائے گا یا آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے کے کئی مہینے جیل میں رکھا جائے گا۔ وہ پاکستان تو نہیں ہے، وہ تو برطانیہ ہے۔ تو برطانیہ کے اندر یہ ہوا کہ جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اوپر حملے والا معاملہ تھا وہ کیس بند ہو گیا، اور ابھی آپ تھوڑے دن بعد دیکھیں گے کہ خواجہ آصف کی دھمکی والا کیس بھی بند ہو جائے گا۔ وہاں پہ یہ بار بار ذلیل اور رسوا کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کوئی چیز گھڑ لیں۔ ایک طرف تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ذلت جو ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی ہے، دوسری جانب ایک مرتبہ پھر خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے۔ یہ مطالبہ ناظرین کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور یحییٰ آفریدی صاحب کو خط لکھ کر، اور یعنی 2 درجن سے زائد درخواستیں اس وقت زیر التوا ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور یہ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد بھی ہو سکتی ہیں اور منظور بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر درخواست منظور ہوتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی، اور ایسی صورتحال ادارے اور ممبرز کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، لہذا جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے اور 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کر کے جوڈیشل کمیشن کی قانونی حیثیت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر اور میں نے 31 اکتوبر کے اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس فیصلے کے باوجود رجسٹرار کی جانب سے ان درخواستوں کو فل کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے ان کو لگایا جائے۔ اگر یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم از خود اڑ جائے گی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایکچولی جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا قانون سازی کے ذریعے سے، جو معاملہ طے ہونے تھے وہ آپ سارے جانتے ہیں، وہ تو ہو گئے۔ تو اب 26ویں ترمیم جو ہے وہ کیا بیچتی ہے؟ اگر وہ ختم بھی کرنی پڑ جائے وسیع تر ملکی مفاد میں تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ رکن قومی اسمبلی عظیم الدین لکھوی صاحب کو چہرے پر زخموں سمیت 10 دن کے بعد جبری گمشدگی سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جو سہولت کاری اغوا برائے بیان یا جبری گمشدگیوں کے لیے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے دور میں ہو رہی تھی کیا وہ اب بھی ہو رہی ہے؟ ایک ممبر قومی اسمبلی ہے، 10 دن تک جبری طور پہ لاپتہ رہا، اب وہ واپس آیا تو اس کے چہرے کے اوپر زخم بھی ہیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی عدالت نوٹس لے گی؟ کوئی اس کے اوپر بات کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے، اور اگر اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی تو پھر اس ملک میں نہ رول آف لا ہے نہ کسی قسم کا جو ہے وہ انصاف ہے، بلکہ جوڈیشری جو ہے اس کو یہ اس بات کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ممبر قومی اسمبلی اغوا ہو رہے ہیں اور زخمی چہروں کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور یہ جبری طور پہ لاپتہ ہیں، ان کی کہیں پہ گرفتاری نہیں ہے۔ یہ کتنی بے بسی ہے پاکستان کی، اور یہاں پہ قانون کا کس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور منصف صرف بیٹھے ہیں کہ جناب ایک جج ادھر لگا دیں ایک ادھر لگا دیں، اور وہ سارے ایڈمنسٹریٹو قسم کے کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے دروازے پہ سب لوگ دوبارہ پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، فضل الرحمان صاحب کے پاس 8 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور 5 ان کے پاس سینیٹرز ہیں۔
फैसल वाडा फजल रहमान साहब के दरवाजे पे पहुंचे और सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ और लोग भी पहुंचेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल जरदारी ने भी मुलाकात की फजल रहमान साहब से। ये दोनों लोग, बिलावल और फैसल वाडा, दोनों इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े अहम मोहरे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया इनके ज़बान पे होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से PMLN ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि उन्होंने मलबा उठाकर इस्टेब्लिशमेंट पे डालने की कोशिश की है। यानी जो कुछ भी डी चौक में हुआ, PMLN ने या उनके बहुत करीबी सहाफ़ियों ने जानबूझकर ये खबरें पहले से दी कि रेंजर्स ने सर फाड़ दिए हैं, इतने बंदे मार दिए हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ये काम किया और वो काम किया और उन्होंने गाड़ियाँ भी तोड़ दी। उन्होंने सारा इल्ज़ाम उठाकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि ये उनका फ़ैसला है और बाकायदा इसको ग्लोरीफाई किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये काम किया, वज़ीर आज़म ने, और आर्मी चीफ की तारीफ़ की जो कुछ डी चौक में हुआ। अब डी चौक में जो हुआ उसको सारी दुनिया एक सानहे के तौर पे ले रही है। एक तरफ सारी दुनिया कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो सानहा है, दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि डी चौक में जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो आर्मी चीफ की उसको लेकर तारीफ़ कर रहे हैं। अब ऐसा क्या है जो फजल रहमान साहब के दरवाजे पे सब पहुंचे हैं? एक तो फार्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूं कि क्या करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी फजल रहमान साहब के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने मुलाकात भी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात खुलेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जाएगा और जाकर फजल रहमान साहब से मुलाकात करेगा। माजी में भी एक ऑप्शन मौजूद थी, वही ऑप्शन मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा। लेकिन क्या कोई आईनी तरमीम होने जा रही है? फजल रहमान और उनकी जमात ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। 26वीं आईनी तरमीम में जिन चीज़ों को हमने रोका था उन्हीं चीज़ों के ऊपर बाद में कानून साजी कर ली गई और आईनी तरमीम में इस तरह की एक आईनी बेंच इस तरह का बना दिया गया कि अब उन कानून साजियों को कोई कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। यानी आईनी तरमीम के अंदर ऐसी बुनियाद तैयार कर ली गई जिसकी बुनियाद के ऊपर बगैर आईनी तरमीम के जो मर्जी कानून बनाए और उन कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ इसलिए मिल जाएगा कि अदालत को कंट्रोल कर लिया गया है। तो ये फजल रहमान साहब को बड़ा एतराज़ था और उनकी पार्टी के लोग गाहे बगाहे इस बारे में बात भी करते थे। बहरहाल उनसे मुलाकातें कर रहे हैं वो सियासतदान जो पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। और फैसल वाडा ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसको ज़रा याद रखिएगा, क्योंकि फैसल वाडा वो चीज़ बोलते हैं जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलना चाहती है और वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के मैदान में, और वो अपने मुंह से ये बात कहते हैं कि मैं उन्हीं का आदमी हूँ। अब फैसल वाडा साहब ने ये थोड़े दिन पहले नून लीग के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है ना तो फिर नून लीग भी काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, बहुत बुरे हैं। हालांकि इससे पहले नून लीग उनको पसंद थी, उनको अच्छी लग रही थी। फिर यही फैसल वाडा साहब जो है इन्होंने जरदारी साहब के साथ, बिलावल के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ, बाकी सबके साथ मुलाकातें भी की हैं। तो फिर आप समझ जाएं कि अब खेल क्या है। माजी में एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास पहुंचाया गया था और उन्हें कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब के साथ मिलकर PTI इक्तदार पे कब्जा कर ले और PMLN को फारिग कर दे और उन्हें अपोजिशन में भेज दे। शहबाज शरीफ से वजारत उज़्मा छीन ली जाए एक अदम एतमाद के जरिए से। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी के साथ बैठने का मतलब यह है कि आप PMLN के साथ बैठ गए, यानी जो PMLN है वही पीपल्स पार्टी है। तो इमरान खान साहब ने ऐसी किसी भी डील से इनकार कर दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर ऐसी डील तैयार की जा रही है। देखिए इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का कोई इलाज नहीं है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास। एक इलाज सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब भी कुछ वैसी ही साजिश करें जैसी साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ की गई थी, या किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन जाए जिससे ये जो निज़ाम है ये लिजिटिमेट हो जाए, या जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी 2024 का वो इलेक्शन जो है उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगा, ठीक है ये इलेक्शन सही हुआ है। अब उसका एक तरीका यह है कि इमरान खान साहब किसी तरह हुकूमत का हिस्सा बन जाए या इस हुकूमत को गिराने के अंदर शामिल हो जाए और अगली हुकूमत के अंदर शामिल हो जाए, चाहे वजारतें लें या ना लें। लेकिन इसमें बिलावल वज़ीर आज़म बन सकता है। बिलावल का वालिद पहले ही पाकिस्तान का सदर है, बिलावल को लगता है कि वो इससे वज़ीर आज़म बन सकता है। और दूसरा क्योंकि बिलावल के बारे में एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये वहां से आवाज़ आती है कि ही इज़ अ गुड बॉय, ये अच्छा बच्चा है बिलावल और ये लड़का ठीक है काम करेगा। और मरियम के बारे में भी ऐसी राय है, शी इज़ अ गुड गर्ल, यानी गर्ल तो नहीं है वो, लेकिन उनके बारे में अच्छी राय है एस्टेब्लिशमेंट की। उन्हें लगता है कि ये बहुत वफादारी के साथ और बिल्कुल जैसे वो खुद कहती हैं कि जूते पॉलिश करने का फन, तो उसमें तो मुकाबला चल रहा है बिलावल में और मरियम नवाज में। अब बिलावल को अगर वज़ीर आज़म बनना है और PMLN की सियासत को वापस खड़े होना है, देखें PTI को अगर डैमेज करना है, इमरान खान को अगर डैमेज करना है तो वो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, फजल रहमान भी नहीं कर सकते,
डैमेज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पीएमएलएन को वापस खड़ा किया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर पीएमएलएन अगर खड़ी हो जाएगी तो पीटीआई फारिग हो जाएगी। अब पंजाब में पीएमएलएन को खड़े होने के लिए विक्टिम कार्ड चाहिए या कोई ऐसी चीज चाहिए कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, देखो इमरान खान ने फिर साजिश कर दी, हमारी हुकूमत पैसे कमा रही थी, आगे बढ़ रही थी, मईशत ठीक कर दी। हालांकि हर चीज का इस वक्त बेड़ा गर्क है, लेकिन आप अगर पीएमएलएन के मुंह से सुने, वो कहते जी मुल्क ठीक होना शुरू हो गया। भाई मुल्क के अंदर महंगाई पहले से ज्यादा है, गुर्बत पहले से ज्यादा है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा है, मईशत की तबाही पहले से ज्यादा है, सरमायाकारी पहले से कम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब है, लोगों का अदम एतमाद पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है, हुनरमंद लोग जो हैं नौजवान वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। इन सारी चीजों को आप इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा डिजास्टर है इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ हुआ, माशी तौर पे, समाजी तौर पे, कानूनी तौर पे और इखलाकी नुक्ता नजर से भी जो इन लोगों ने किया है। एक बेचैनी है पाकिस्तान में, घुटन है। अब अगर पीएमएलएन का इक्तदार खत्म हो जाता है तो वो एक विक्टिम कार्ड ले लेंगे, जनाब देखें हमारे साथ ज्यादती होगी, हम तो मुल्क ठीक करने वाले थे, और इमरान खान साहब की मकबूलियत नीचे आने का इम्कान पैदा हो जाएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को मनाना पड़ेगा। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं जी ये वो एक और कार्ड है इमरान खान का, तो ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस बारे में मानेंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और फजलुर रहमान साहब को जाके राणा सनाउल्लाह साहब भी मिले हैं और वो भी ये असेसमेंट करने गए हैं कि अगर ये हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि पीएमएलएन की हुकूमत गिर जाए। केसेस तो उन्होंने अपने सारे खत्म कर लिए हैं और पीपल्स पार्टी के साथ अगर पीटीआई इक्तदार में आएगी तो वो जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। यानी वो अगर NRO 2 को खत्म करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे, पीपल्स पार्टी नहीं होने देगी, वो भी उसके बेनिफिशियरी है। और बहुत सारे काम जो पीटीआई करना चाहती है इक्तदार में आके, उनमें से एक काम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ एक फायदा होगा पीटीआई को कि उनके जरा केसेस नरम हो जाएंगे, एक फायदा होगा उनके नाम ECL से निकल जाएंगे, एक फायदा होगा जरा पाकिस्तान में फ्रीली मूव करेंगे, एक फायदा होगा उनके जो है ना वो कैदी वैदी बाहर आ जाएंगे, और इमरान खान साहब भी हो सकता है कि उनके केसेस खत्म हो या वो बाहर आ जाए। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को इसका कोई फायदा एज सच नहीं होगा। ये चीजें ऐसे ही चलेंगी और ऐसे ही टाइम पूरा होगा, और जब अगला इलेक्शन होगा तो पीएमएलएन दोबारा एक ताकत बन चुकी होगी और दोबारा वो मुकाबले में तगड़े तरीके से आएगी। अच्छा, इसमें इसको यहां रोक लेते हैं। एक और खबर है और वो है जनाब फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से। वहां पे जो एलामिया आया वो ये कह रहा है कि हुकूमत बेलगाम आजादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए। ये जी पाक फौज का एलामिया आया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बेलगाम गैर इखलाकी आजादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर उन पर अमल दरामद करवाया जाए। अब ये 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। अब इसके अंदर जो है ना वो एक दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है उनकी जानिब से एक कंपेन ये भी लॉन्च की गई है कि फौज के जेर इंतजाम जितने कारोबार चल रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनका भी बाइकआउट कर दिया जाए। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ये चीजें हो रही हैं और कुछ लोग इसकी मजम्मत करने के लिए जब सामने आए तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसका इम्पैक्ट या ये मुअस्सर है तहरीक, जिस वजह से इसके खिलाफ कुछ रिटायर फौजी अफसरान बयानात भी दे रहे हैं या वो मैदान में उतरे हैं। अब मामला ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर का जो कत्ले आम है उसको वो रेंजर के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और पाक फौज की वहां मौजूदगी के साथ जोड़कर देखते हैं। हालांकि इमरान खान साहब की बहन से जब सवाल किया गया बैनुल अक़वामी मीडिया पे कि आप किसे जिम्मेदार समझती हैं जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ, तो उसमें उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, जिसमें एक आर्मी चीफ का नाम लिया, एक वजीर दाखिला का नाम लिया और एक वजीर आजम का नाम लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सोशल मीडिया के ऊपर जो सारिफीन है उनकी जानिब से ये बार बार कहा जाता है कि जनाब ये वो जोड़ कर देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, इवन मिलिट्री को इस सारे या पैरामिलिट्री को इसके साथ, ये जो कुछ भी हुआ 26 नवंबर को। लेकिन वो क्यों जोड़ कर देखते हैं? लेकिन ये सारा एलिगेशन, ये सारा इल्जाम, ये सारा मुद्दा या सारा बोझ इस हुकूमत ने पहले ही उठाकर फौज के खाते में डाल दिया था। आप देखें ना शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट, उनके जो सहाफी हैं करीबी उनके स्टेटमेंट्स, फिर उनका सेलिब्रेट करना कि जैसे फौज आ गई अब वो मारेंगे, फिर उनका ये कहना कि देखते ही गोली मार दी जाएगी,
فوج کو بلا لیا گیا ہے اور سب لوگ سمجھ جائیں، اس قسم کی جو باتیں کی گئیں، تو یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوا۔ اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ بندے گرفتار کیے جائیں جنہوں نے اس پروپیگنڈا کے اوپر سب سے پہلے کام شروع کیا تھا۔ ایک اور چیز ہے ناظرین، عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور 119 دیگر ملزمان کے ساتھ یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر۔ اب اس کی تفصیلات میں آپ کو کیا جاؤں گا، آپ کو سارا آئیڈیا ہے۔ عمران خان صاحب تو 9 مئی والے دن گرفتار تھے، اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا پاکستان میں۔ اب جب فرد جرم عائد کی گئی تو جب رہنما باہر نکل رہے تھے تو ان میں سے 4 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور باقی اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن 4 اہم لوگ ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو گرفتار کیا گیا، اپوزیشن لیڈر۔ راجہ بشارت سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ احمد چٹھا ایم این اے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ عظیم الدین عمران خان صاحب کے سٹاف کے اہم ممبر ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ اومنی بیل موجود تھی پشاور ہائی کورٹ کی، یعنی انہیں کسی بھی نامعلوم مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور زیادہ تر مقدمات میں ان کے پاس ضمانتیں تھیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت شور مچایا ہے، لیکن اب جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق یہ لوگ پولیس کی حراست میں ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا دیگر بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کو آج کیونکہ بہت سارے لوگ آئے تھے، 119 لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی، تو زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی تھیں اور بہت سارے اور رہنما تھے، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی تھیں، اور یہ سارے جن کے میں نے نام لیے یہ بھی تھے، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔ اب جب یہ سب لوگ وہاں پہ گئے تو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، 70-80 لوگوں کو موقع ملا عمران خان صاحب کو دیکھنے کا، ان سے بات کرنے کا۔ تو میں نے ان میں سے چند لوگوں سے بات کی تو وہ تو بڑے جذبے میں آ گئے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو دیکھا، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھا، ان کی آواز اور ان کی بات سنی تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارا لیڈر پوری طاقت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ہمیں کہیں پہ کوئی مایوسی تھی یا کسی جگہ پہ ہم تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو رہے تھے تو اب ہم نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمیں عمران خان سے ملنے کے بعد ایک نئی انرجی اور ایک نئی طاقت ملی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملے ہیں انہوں نے باہر آ کر بتایا۔ زرتاج گل وزیر صاحب نے تو آگے سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ عمران خان صاحب بہت دکھی اور رنجیدہ ہیں جو بھی 26 نومبر کی رات قتل عام ہوا، اور وہ کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ نہ ہاریں، ہمت جمع رکھیں، میں جلدی ایک نیا لائے عمل دوں گا۔ اب عمران خان صاحب کے آخری کارڈ کو لے کر سب لوگ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وہ آخری کارڈ کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی۔ عمران خان صاحب نے کمیٹی تبدیل کی ہے جناب مذاکرات کے حوالے سے، یعنی اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، اور بیرسٹر گوہر کو پارٹی کے امور طے کرنے کے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، یعنی یہ جو معاملات ہیں ان سے واپس لیے گئے ہیں، خاص طور پہ مذاکرات کے حوالے سے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں عمر ایوب کو سیاسی حکمت عملی طے کرنے اور سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ دوسری جانب حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 12 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ڈیڈ لائن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 12 دسمبر کے بعد اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی اور معاملات کو کسی نہج پہ نہیں لے جاتی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اگلی حکمت عملی کے تحت حکومت کے خلاف دوبارہ سے احتجاج کر سکتی ہے، یا کوئی اور تحریک شروع کر سکتی ہے، یا کوئی اور معاملہ نیا کھڑا کر سکتی ہے۔ اچھا، اڈیالہ جیل میں عمران خان سے شیخ رشید کی بھی ملاقات ہوئی، فواد چودھری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، شاہ محمود قریشی تھے، عمر ایوب تھے اور دیگر لوگ تھے، ان سب نے ملاقات کی۔ عمران خان نے شیخ رشید کو گلے لگایا، ان کو پیار کیا اور نے کہا کہ شیخ ہم اکٹھے ہیں۔ تو شیخ رشید احمد صاحب کے لیے جو ہے وہ بڑی ان کی قربانیوں کا عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی، جیسے انہوں نے تعریف کی تھی پرویز الہی کی قربانیوں کی۔ لیکن پرویز الہی صاحب کی حالت بہت خراب ہے، وہ ابھی کھل کر سیاست نہیں کر پا رہے، اور ان کی میڈیکل ریزنز ہیں ان کی فیملی کے مطابق، تو اللہ کرے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرویز الہی صاحب ہمت والے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی مشکل جیل کاٹی ہے۔ میں جب جیل میں تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پرویز الہی نے بڑی مشکل جیل کاٹی ہے اور بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، زخمی ہونے کے باوجود وہ بڑے دل کے ساتھ جیل میں رہے ہیں۔ 12 دسمبر کو پشاور میں عمران خان صاحب نے شہداء مارچ کے انعقاد کی ہدایت کی ہے کہ پشاور میں شہداء کے لیے ایک مارچ کیا جائے اور اس میں جے یو آئی فیس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی جائے، اور 12 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے جس میں ثانیہ 26 نومبر اور 9 مئی کی جوڈیشل تحقیقات کروانے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ اب جو یہ مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی بیرسٹر گور شامل نہیں ہیں، عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہیں، گنڈا پور ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا ہیں۔ یہ بندے جناب اب اس کے اندر شامل ہوں گے احتجاج کے حوالے سے۔ یہ ہیں جناب اب تک کی ان چیزوں میں ڈیولپمنٹ، اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جناب ایک سٹیٹمنٹ آیا اور وہ سٹیٹمنٹ نے میرا دل ہی توڑ دیا، اور یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے بہت ہی نکمے، نکٹو، بے وقوف، بزدل، بے غیرت اور بے شرم آدمی نے، جو آرمی چیف ہے جنوبی کوریا کا۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے جو ہے وہ ناک کٹوا کے رکھ دی ہے ملٹریز کی،
اور اس نے کہا کہ ملک میں مارشل لاء کی کوشش کے معاملے پر جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ یہ علی تلونڈی صاحب نے جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کیا ہے۔ ہم فوج کے پیشہ ورانہ کاموں میں ماہر ہیں اور ہم مارشل لاء یا فوجی حکومت میں ماہر نہیں ہیں۔ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ بے شرم کہہ رہا ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کیسا بے غیرت آرمی چیف ہے۔ اس کو چاہیے تھا عوام کو مارتا، عوام کے اوپر اٹیک کرتا، آ کر تقریر کرتا، مارشل لاء لگاتا، یہ کہتا میرے عزیز ہم وطنوں، ان شرپسندوں کو، ان دہشت گردوں کو ہم کچل کر رکھ دیں گے، اور چڑھ دوڑتا اپنی عوام کے اوپر، ان کو گولیاں مارتا، 10 20 25 ہزار بندہ جیلوں میں ڈالتا، وہاں پہ جوتے چلاتا، اچھی طرح لوگوں کو اغوا کرتا، اغوا برائے بیان کرواتا، وہاں پہ جبری گمشدگیاں کرواتا، پولیٹیکل پارٹی سے بندوں کی جو ہے وہ وابستگیاں ختم کرواتا۔ اتنا آسان تھا، سیدھا سیدھا کام تھا۔ اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہے اس بے شرم آدمی کے اندر۔ یہ جو جنوبی کوریا کا آرمی چیف ہے، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اس آدمی نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا استعفیٰ منظور بھی ہو جائے گا۔ اتنے کمزور آدمی کو کسی بھی ملک کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، پشتون بھائیوں کے حق کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اسلام آباد میں جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے پولیس نے، یعنی انتہا کر دی ہے۔ جس کا چہرہ سفید ہے، جب دکھائی دیتا ہے کہ یہ پشتون ہے، اس کا چہرہ ویسا ہے، اس کا پہناوا ویسا ہے، یہ چلتا پشتونوں کی طرح ہے۔ پٹھان تو پھر پہچانا جاتا ہے نا، پتہ چلتا ہے اس کا۔ پٹھان پیدل چلتا ہوا جا رہا ہوا، پیچھے سے دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ پٹھان ہے۔ دور سے چلتا ہوا آ رہا ہو، آپ کو پتہ چلتا ہے پٹھان ہے۔ اس کی ایک الگ چال ہے، ایک الگ ڈھال ہے، ایک الگ پہناوا ہے، ایک الگ انداز ہے اس کا۔ پھر پٹھان دکھتے بھی تھوڑا الگ ہے۔ تو ہمارے جو پشتون بھائی ہیں جو اسلام آباد میں بیچارے نوکریاں کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، وہاں پہ ان کا آنا جانا تھا کاروبار کے لیے، بڑے محنتی لوگ ہیں، تو انہیں پکڑ پکڑ کے پولیس نے وہ ذلت اور وہ رسوائی ان کو دی ہے اور اتنا ان کو پریشان کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگ سراپا احتجاج ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اب اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور وہ کوئی ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں آج کے دن کے اندر، غالباً انہوں نے کی بھی ہے، اور باقی ساری پارٹیاں بھی آواز اٹھا رہی ہیں۔ ابھی وہاں پہ جو ہے وکلا نے اسلام آباد میں ایک مارچ کیا ہے پشتون بھائیوں کے حق میں، تو ان کا بہت شکریہ، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اب پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ہے اور پاکستان کے ہر شہری کی وہی عزت ہونی چاہیے جو باقیوں کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد آنے والے کسی ایک خطے کے لوگ، اس سے پہلے وہ بلوچستان کی ہماری بہنیں بیٹیاں آئی تھیں، ان کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ تکلیف دی گئی، انہیں ٹارچر کیا گیا، انہیں مارا گیا، ان سے بستر چھین لیے گئے، انہیں سرد راتوں میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور کیا گیا، کتنی زیادتی تھی۔ اور جب ان کے سامنے ایک اور سپانسرڈ کیمپ لگایا گیا تو اس کیمپ کے اندر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بڑے بڑے ہیٹرز لگائے گئے، سب کو فیسیلیٹیز دی گئیں، لیکن وہاں بیٹھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ زیادتی اسلام آباد کے اندر جب ہوتی ہے چھوٹے صوبوں کے لوگوں سے، تو لوگ اس کو دل کے اندر رکھتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال میں آپ کو ناظرین اگلے ویلاگ میں رپورٹ کروں گا، لیکن مریم نواز نے پھر سے ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا۔ ہر تھوڑے دن بعد جب تھوڑا سا معاملہ لوگ بھولنے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی بونگی مار کے ساری اپنی پارٹی کا، اپنے خاندان کا بیڑا غرق کر لیتی ہیں۔ اب سٹیٹمنٹ یہ دے دیا کہ دل سے پاکستانی ہوں، پاکستانی برانڈ استعمال کرتی ہوں۔ لوگوں نے دے تڑے کی تصویریں لگا لگا کے جو مریم نواز نے امپورٹڈ برانڈ پہنے، اینکیں، جوتے، بیگ، کپڑے، کوٹس، مفلرز اور پتہ نہیں کیا کچھ، سکارف، جو چیزیں مریم نواز نے ٹکا کے برانڈڈ پہنی ہے نا، ان کی قیمتوں سمیت لوگوں نے لگا لگا سوشل میڈیا پہ تباہی پھیر دی کہ یہ ہے جناب آپ دل سے پاکستانی، اور یہ وہ پاکستانی برانڈ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے مہنگے ترین بیگ ہیں، مہنگے ترین جوتے ہیں، مہنگا ترین میک اپ ہے، مہنگی ترین سرجریاں ہیں، پھر مہنگی ترین اینکیں ہیں، مہنگا ترین زیور ہے، ہر چیز امپورٹڈ استعمال کرنی باہر کی، اور کہنا جی میں دل سے پاکستانی ہوں، پاکستانی برانڈ استعمال کرتی ہوں۔ یہ اس باپ کی بیٹی ہیں جنہوں نے ساری زندگی امپورٹڈ ٹائیاں اور 3 پیس پہن کے گوروں کے سامنے ہاتھ باندھ باندھ کے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے۔ یعنی یہ برانڈ پاکستان تو پھر عمران خان ہوا نا۔ اگر کوئی واحد پاکستان کا برانڈ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ اور بھائی شلوار قمیض اور وائس کٹ کے اندر جاتا ہے ساری دنیا کے اندر۔ جب سے وزیر اعظم بنا شلوار قمیض پہن کر رہا، اس نے پاکستان کا برانڈ پہنا، کپتان چپل کے نام سے اس کی چپل کا نام پڑ گیا جو وہ پہنتا ہے۔ ہی دا برانڈ پاکستان، وہ ایک ریئلی ایک برانڈ ہے، پوری دنیا میں جاتا ہے، اپنے کپڑے پہن کے جاتا ہے، اس کو کسی قسم کا احساس کمتری ہے ہی نہیں۔ نواز شریف صاحب جناب امریکنز کا کوئی پٹھو یا چپڑاسی بھی ملنے آ جاتا ہے نا تو لال رنگ کی ٹائی لگا کے، کوٹ پہن کے، خوشبو لگا کے جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تو جناب آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، میں آپ ہی کی طرح کا آدمی ہوں۔ شہباز شریف بھی ایگزیکٹلی یہی کرتے ہیں۔ عمران خان سے پرابلم کیا تھا؟ ہی واز اے برانڈ، پاکستانی برانڈ، پاکستانی کپڑے پہنتا ہے، پاکستانی جوتا پہنتا ہے اور پاکستان کی بات کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔